خطیب اہل بیت مبلغ اسلام جناب علامہ سید محمد ابصار علی نقوی صاحب سے رونق افروز منبر ہو کر ذکر فضائل و مصائب آل محمد علیہ السلام آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کریں. مل کر باواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا ہے رب کائنات بصدقے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، مومنین و مومنات کا شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں ان سب کو قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم ذکر آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کہ رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار سبھی کی جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے. خصوصیت سے دعائے صحت کے لیے التماس ہے بہت سے مومنین کی جانب سے. دعا کیجئے جتنے مومنین بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار عالم اس ذکر آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس مودت آل محمد کو، اس عزائے آل محمد کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بابا سے بلند درود پڑھ لیں محمد و آل صلی محمد عجل. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، حدیث سے قصہ کے عنوان پر یہ آج کی ہماری تیسری نشست ہے. گزشتہ دونوں نشستوں میں جو مطالب آپ حضرات کے گوش گزار کیے، جو عرائض پیش کیں، یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ خاکہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا. جو دوستان دونوں تقاریر میں موجود تھے ان سے التماس ہے کہ وہ ضرور ساتھ دیں تاکہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھ سکے. بڑی سادگی سے ایک جملے پہ آپ کی توجہ لینا چاہوں گا اور وہیں سے ہی سلسلہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گا. حضور جب پروردگار کلام کرے نا
تو قرآن بنتا ہے۔ جب ذات کردگار وہ کلام کرتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جب سرکار مصطفیٰ بولتے ہیں تو حدیث بنتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، پروردگار کلام کرے تو قرآن بنتا ہے، سرکار ختمی مرتبت کلام کریں تو حدیث بنتی ہے، جناب امیر اگر بولیں تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، پروردگار کلام کرے تو قرآن، سرکار رسول گفتگو فرمائیں تو حدیث، مولا امیر کلام کریں تو نہج البلاغہ بنتی ہے، اور اگر جناب سیدہ کلام کریں تو صحیفہ سیدہ کائنات بن جاتا ہے۔ ان سبھی ہستیوں کی ذات پہ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں۔ خدا کلام کرے تو قرآن، سرکار مصطفیٰ کلام کریں تو حدیث، مولا امیر گفتگو کریں تو نہج البلاغہ، جناب سیدہ کچھ فرمائیں تو صحیفہ سیدہ، اور اگر حسنین کچھ بولیں تو فرمان بنتا، اور اگر جبرائیل کچھ لائے تو وحی کہلاتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میرے ساتھ ہو گئے ہوں تو میں آپ کو اپنے موضوع کی اہمیت بتانے جا رہا ہوں۔ خدا کلام کرے تو قرآن بنے گا، مصطفیٰ کلام کریں گے حدیث بنے گی، مولا امیر بولیں گے نہج البلاغہ بنے گی، سیدہ بولیں گی تو صحیفہ سیدہ بنے گا، حسنین بولیں گے تو فرمان بنے گا، اور اگر یہ سب اکٹھے ہو کر کچھ بولیں تو حدیث قصہ بن جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، جب یہ سب اکٹھے کلام کریں گے تو پھر جو صحیفہ عصمت بنے گا اسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ایک بھی بولے نا تو پھر معنی اور مطالب کی گہرائی اور گہرائی ماپی نہیں جا سکتی، تو سوچیں جب یہ سب اکٹھے ہو کر بولیں تو جو صحیفہ عصمت بنے گا، کس کی جرت ہے کہ اس کے افکار کی انتہا کو چھونے کی کوشش کرے؟ لہٰذا جو ظاہری موتی ہیں وہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ کل جہاں بات تمام ہوئی تھی وہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ نے چونکہ فضائل آل محمد کا معاملہ تھا اور اس کی آگے ترسیل ہونی تھی، تو اللہ نے عزت عطا کی ایک صحابی رسول کو۔ خدا نے چاہا چونکہ معاملہ فضائل آل محمد کا ہے تو صحابی کو یہ مقام ملے کہ وہ اسے آگے روایت کرے۔ توجہ ہے جی، ہمارا کروڑ ہا سلام ہو ان اصحاب پیمبر پر جو سرکار مصطفیٰ کے بھی مخلص تھے، آل محمد سے بھی مخلص تھے۔ اور اس ہستی جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، کیا عزت و عظمت ہوگی کہ رسول کا بھی انتخاب ہے، سیدہ کا بھی انتخاب ہے۔ رسول امانت سلام اس کے ذریعے پہنچا رہے ہیں اور سیدہ کائنات اسے پوری حدیث سنا رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا، یہ چونکہ اسے راوی حدیث بننا تھا، ایسا لگتا ہے اسی لیے رسول اس کے حافظے پہ سند لگا رہے تھے، اس کے ذریعے سلام پہنچا کر بار امانت مصطفیٰ لے لیا۔ جس نقطے پہ کل کی مجلس تمام ہو گئی تھی، اس نے بار امانت تو اٹھا لیا۔ اب کیا رسول نے فرمایا تھا؟ یہ ہے بیٹا حسین، جو کل ساتھ تھے انہیں میرا ساتھ دینا ہے، یہ ہے میرا بیٹا حسین، حسین کا بیٹا ہوگا علی، علی کا بیٹا ہوگا محمد، جو علوم الانبیاء کا باقر ہوگا، جو ان کو علوم کھول کے بیان کرے گا۔ جب اسے پانا میرا سلام پہنچا دینا۔ اب جابر ہے، امانت مصطفیٰ ہے اور زندگی گزر رہی ہے، حتیٰ یہ نوبت آ گئی۔ آپ جانتے جناب جابر ان اصحاب پیمبر میں سے ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں دنیا چھوڑی ہے، ان چند ایک صحابہ رسول میں سے کہ جنہوں نے سب سے آخر میں دنیا چھوڑی ہے۔ عالم یہ تھا کہ اتنی ضعیفی چھا گئی جابر پہ کہ جناب جابر کی کمر جھک گئی، انہیں نظر آنا بند ہو گیا، ان کی بینائی ختم ہو گئی، مگر چونکہ بار امانت اٹھا رکھا تھا نا، مدینے کی گلیوں میں جابر یا باکرو کی صدائیں دیتا تھا۔ توجہ ہے جی، امانت تھی نا مصطفیٰ کی، اس نے امانت کو نہیں بھولا۔ ہاں بینائی چلی گئی،
کمر جھک گئی، مگر ایک سے دوسری گلی میں، دوسری سے تیسری گلی میں یا باقرو یا باقرو۔ میں کہتا ہوں سلام ہے، سادے سے انداز میں بات کروں گا، ہر بات کی وضاحت نہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ الکنایۃ ابلغ من التصریح، مزہ آتا ہے کہ اشارے پہ ہی بات پہنچ جائے۔ سلام ہے، سلام ہے، کیوں نہ ایسے صحابی کی عزت کی جائے جو نبی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، آپ کی سماعت بڑی حسینہ، میرا ساتھ دینا ہے حضور۔ ہاں، اور آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے آپ ذکر سننے پر آمادہ ہیں، ناراضگی بھرے چہرے نہیں ہونے چاہیے۔ حضور معاملہ یہ ہے، اب یہ یا باقرو یا باقروں کی صدائیں لگا رہے ہیں، حتیٰ مدینے کے بچے انہیں دیوانہ سمجھنے لگے۔ مدینے کے بچے تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے جناب جابر کا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، یا باقرو یا۔ انہوں نے ذہن پہ ہی شک کر دیا۔ چلیے پھر سادگی سے ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، جن کے بڑوں نے نبی کے ذہن پہ شک کیا تھا، ان کے چھوٹے صحابی کے ذہن تک آ گئے۔ توجہ ہے اذان محترم، جزاک اللہ یا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب یہ ہے کہ یا باقرو کی صدائیں دے رہا ہے۔ قسمت نے یاوری کی، آخر مقدر نے اس دروازے پر پہنچا دیا جابر کا، لے آیا مقدر جابر کو وہاں جہاں امانت کو تمام ہونا تھا۔ دق الباب کیا، دروازہ کھلا، اس نے پوچھا بیٹا کون ہو؟ فرمایا محمد۔ کہا بیٹا محمد کس کا بیٹا؟ فرمایا محمد بن علی۔ اب بینائی تو کام کرتی نہیں ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، فوراً ہی ایک دم سے اتنے عرصے سے بار امانت اٹھا رکھا تھا تو تکمیل کا وقت آ رہا تھا، جذبات کہاں کھڑے ہوں گے باقر کے۔ ایک مرتبہ باقر تڑپ کے کہنے لگے محمد بن علی بن حسین۔ معصوم نے فرمایا ہاں جابر، محمد بن علی بن حسین۔ جابر انتظار کیوں کر رہے ہیں، امانت دیجئے نا مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا جزاک اللہ۔ یہ تھوڑا سا اوپر ہو سکتا ہے، مجھے جھکنا پڑ رہا ہے، تھوڑا سا اوپر کر دیں پینڈل۔ توجہ ہے صاحبان، آپ کی سماعتوں، یہ صرف اس مکتب کی خوبصورتی ہے، خدا شاہد ہے، یہ اس مکتب کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا اس کو اونچا کر دیا، ہم خود ہی کر لیں، تھوڑا سا میں جھکا ہوں اس کو، ہاں یہاں پہ کر دیجیے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذہن ساتھ ہے نا آپ حضرات کے؟ حضور کمال یہ دیکھیے گا، یہ معصوم نے فرمایا بس جابر زیادہ انتظار نہ کرواؤ، دو بارے امانت کو ادا کرو، رسول کی امانت مجھے دو۔ اس نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، معصوم کے چہرے پہ پڑا، جیسے معصوم نے فرمایا نا ہاں میں ہی باقر ہوں، دو امانت، فوراً ہی قدموں میں گر گیا۔ کہا مولا فرزند رسول کا سلام قبول کیجیے، فرزند رسول کا سلام کیجئے۔ معصوم نے کمال ہی کر دیا، معصوم نے فرمایا جابر میرے جد پر بھی سلام ہو اور تجھ پہ بھی سلام ہو۔ توجہ ہے جی، جابر میرے جد پر بھی سلام اور تجھ پہ بھی سلام۔ معصوم نے بتا دیا دنیا والوں یاد رکھو، جو صحابی آل کا مخلص ہونا وہ رضی اللہ نہیں رہتا، وہ بھی علیہ السلام بن جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا توجہ ہے جی، یہ ایک لفظ سے کیٹیگری بدل دیتے ہیں سامنے والے کی۔ توجہ ہے جی،
دین پہ راج آل محمد کا ہے، مگر جابر کی عظمت پہ کروڑوں سلام۔ حضور میں جس نقطے پہ آپ کو لے کر آنا تھا وہ میں نے ابھی ادا ہی نہیں کیا ہے، خدا کی قسم پھر کمال ہو گیا۔ جابر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب اتنا عرصے سے ذمہ داری ادا کر رہا تھا، اتنا عرصہ اس نے خدمت کی ہے، کب رسول نے دیا تھا پیغام؟ جب حسین گود میں تھے، پھر حسین جوا ہوئے، پھر مولا علی زین العابدین دنیا میں آئے، پھر مولا علی کے بعد جناب باقر آئے، کب جا کر بار امانت ادا ہوا؟ اتنی طویل ڈیوٹی کی، تھکا ہوا تھا صحابی رسول، اتنا عرصہ خدمت کر کے ایک مرتبہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا ذمہ داری ادا ہو گئی، مگر اس کے بعد اس نے کمال کر دیا۔ خدا کی قسم ہمارا کروڑ ہا سلام اصحاب رسول کو جو جابر کی طرح ہوں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے ضمانت شفاعت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا مولا مجھے ضمانت شفاعت دے دیجئے۔ اس ایک لفظ نے، اس ایک جملے نے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور رہتی قیامت تک، آنے والی قیامت تک کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری تجھ پہ کروڑ ہا سلام۔ اے نبی کے بزرگ ترین صحابی تجھ پہ کروڑ ہا سلام۔ تو بزرگ ترین صحابی تھا، مگر تو نے کتنا بڑا مسئلہ دنیا کے لیے حل کر دیا۔ تو نے دنیا کو بتایا حفظ مراتب کسے کہتے ہیں۔ نبی کے بزرگ ترین صحابی نے آل محمد کے کم سن امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ضمانت شفاعت لے کر بتایا دنیا والوں حفظ مراتب کا حیا رکھا کرو۔ یہ یاد رکھو صحابی کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، وہ طالب شفاعت ہوتا ہے، امام کم سے نہیں کیوں نہ ہو، باعث شفاعت۔ اللہ 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 اکبر، یا علی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، سلام ہے صحابی رسول جناب جابر پر، حضرت جابر پر کروڑ ہا سلام۔ جابر بن عبداللہ انصاری سبق دے رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، صحابی جتنا ہی بزرگ ہو جائے وہ طالب شفاعت ہے، اور آل محمد کم سے نہیں کیوں نہ ہو وہ باعث شفاعت۔ شفاعت کا تعلق فقط آل محمد کے گھرانے کے ساتھ۔ توجہ ہے جی، جس نے دین جہاں سے لینا ہے اس کا ذوق، مگر یہ یاد رکھیں آخرت آل محمد کی۔ توجہ ہے جی، جنت کے سردار فقط آل محمد ہیں۔ میرا کوئی جملہ جذباتی نہیں ہے، سارے احادیث کی روشنی میں ادا کر رہا ہوں حضور، انہیں جذباتی باتیں نہ سمجھے گا۔ تو اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، رسول نے اس کے حافظے پہ سند لگائی۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے کون مجھ سے روایت کر رہا ہے؟ شہزادی کائنات حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ مجھے کہا جابر سن۔ اب بی بی نے جو آغاز کیا ہے، حدیث قصہ ساری ایک طرف رکھ دیجئے۔ دیکھیں میں نے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، میں نے عرض کیا تھا یہ شان نزول ہے، میں نے لفظ شان نزول کی وضاحت کی تھی، بزرگ افراد جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ شان نزول یعنی کوئی آیت کب آئی، کس ماحول میں آئی، وہ ماحول طے کرے گا کس کے لیے آئی۔ توجہ ہے جی، اس کا مصداق کون تھا، اس کا مخاطب کون تھا، یہ تمام وضاحت شان نزول کرتا۔ آپ دیکھیں جب بھی آپ کوئی تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر میں آپ کو سب سے پہلے مفسر اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے۔ سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے مکہ میں آئی تھی یا مدینہ میں آئی تھی، سفر میں آئی تھی یا حضر میں آئی تھی، حج کے موقع پہ آئی تھی یا میدان جنگ میں آئی تھی۔ پہلے وہ آپ کو ماحول بتاتا ہے، اس ماحول میں جب آپ پہنچتے ہیں نا، اس ماحول میں اتر کے پتہ چلتا ہے کہ آخر اس ماحول سے اس آیت کا ربط کیا ہے۔ توجہ ہے جی، پھر پتہ چلتا ہے کس کی شان میں ہے، کون مخاطب ہے، کون مصداق ہے، وہ سب کچھ پھر رسول وضاحت کرتے ہیں۔ تو حضور یہ جو آیت تطہیر ہے، یہ جو حدیث قصہ ہے، یہ شان نزول آیت تطہیر ہے۔
بی بی بات کا آغاز وہاں سے کر رہی ہیں کہ اگر اس کے بعد بی بی کچھ نہ فرماتی نا اور بس اس کے بعد بتا دیتی کہ آیت اتر آئی تب بھی مقصد پورا ہو جاتا. توجہ ہے جی؟ فرماتی ہیں سن جابر دخل علیہ ابی رسول اللہ. بی بی نے بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا. ایسے ہی ہے نا, آپ نے فرمایا میرے بابا اللہ کے رسول ایک دن میری طرف آئے. توجہ ہے جی؟ فی بعض الایام, ایک دن میرے بابا ابی رسول اللہ ہے وہ آئے کس کی طرف؟ علیہ, میری طرف آئے. اب اس کے بعد کوئی منظر نہ سناتی اور کہہ دیتی نا آیت تطہیر آ گئی تب بھی مقصد پورا تھا. توجہ ہے جی؟ اب مجھے اس نقطے کے اوپر آپ کی توجہ چاہیے. اگر میں یہ سمجھا پایا آگے کی مراحل بڑے آسان ہو جائیں گے. حضور امت نے لفظ اہل بیت کو لے کرنا ایک ڈویژن بنائی ہے. اگر آپ جا کر کتب میں پڑھیں, علماء سواد اعظم کی تقاریر سنیں تو وہ ایک ڈویژن قائم کرتے ہیں, ایک فرق قائم کرتے ہیں. ایک کیٹیگری کا نام رکھتے ہیں اہل بیت قرآنی اور ایک کو کہتے ہیں اہل بیت حدیثی. ایسے ہی ہے نا جی؟ جن لوگوں نے مطالعہ کر رکھا ہے یا پڑھ رکھا ہے یا سن رکھا ہے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. یہ دونوں کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں صاحب چونکہ یہ آیت تطہیر سورہ احزاب کی 33ویں آیت, چونکہ یہ ازواج کے ذکر میں آئی ہے نا, تو قرآن شاہد ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ازواج رسول کی شان میں ہے. لہٰذا ازواج ہیں اہل بیت قرآنی. ایسے ہی ہے نا جی؟ وہ کہتے ہیں ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ رسول بیٹھے, پنجتن کے ساتھ بیٹھے, چادر کو تانا, جبرائیل آیت لے کر آیا, رسول نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. تو اب یہ ہیں حدیث میں اہل بیت. بات پہنچ رہی ہے؟ تو کیا ہوا؟ دو کیٹیگریز بن گئیں. ایک ہو گئے قرآنک اہل بیت, ایک ہو گئے حدیث کے اہل بیت. بات پہنچ گئی حضور؟ تھوڑا سا ساتھ دیں تاکہ پتہ چلے بات پہنچ رہی. تھوڑا سا اپنی زبانوں کو معطر کریں. ایسے ہی ہے جی؟ اب معاملہ یہ ہے اہل بیت دو قسم کے ہو گئے امت میں, ایک قرآنی ایک حدیثی. حدیثی کا انکار کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ حضرات اہل سنت میں اس حدیث قصہ کے واقعے کی 41 سندیں ہیں اور مکتب تشیع میں اہل سنت سے کم ہیں. مکتب تشیع میں 34 سندیں ہیں حدیث قصہ کی, مکتب اہل سنت میں 41 ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ الفاظ کا فرق ہے, جملوں کا فرق ہے, انداز کا فرق ہے, مگر جہاں کوئی فرق نہیں وہ ہیں نہ افراد کا فرق ہے نہ چادر کا فرق ہے. توجہ ہے جی؟ چادر. سبحان اللہ, جزاک اللہ, سلام اللہ. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. بس میرے ساتھ رہیے گا, میں لطیف نقطہ آخر میں عرض کرنا. تو حضور معاملہ کیا ہے؟ اب چونکہ اتنی روایتیں ہیں تو اب جوڑنا تو تھا اہل بیت کو, معاملہ تو اس کے برعکس تو ہو نہیں سکتا. تو امت نے کیا کیا؟ دو کیٹیگریز بنا دی. انہوں نے کہا چونکہ قرآن میں نساء کا ذکر چل رہا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن, پیچھے سے ازواج کا ذکر چل رہا تھا اور پھر آیت تطہیر آئی ہے, اس ربط میں آئی ہے, لہٰذا مراد زوجہ ہے. مگر چونکہ رسول ان کو لے کر بیٹھے ہیں, چادر ان پہ تانی گئی ہے, نبی نے ان کے ہوتے آیت وصول کی ہے, لہٰذا یہ حدیثی ہیں. تو اب اہل بیت دو قسم کے ہیں, ایک قرآنی ایک حدیثی. اچھا مشکل باتیں مجھے آتی نہیں ہیں کیونکہ میرا اتنا فہم نہیں ہے, میں بس سادگی سے اپنے مطالعے کے زور پہ, اپنے قلیل سے مطالعے کے زور پہ ایک بڑی سادی سی بات کرنے لگا ہوں. یہ قسمت فقط اہل بیت کی تھی.
نہیں تو جو فرعون قرآن میں ہے وہی فرعون حدیث میں ہے۔ اللہ جانے کس تک بات پہنچی یا کس تک نہیں پہنچی، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ جو نمرود قرآن میں ہے وہی نمرود حدیث میں ہے، جو کافر قرآن کا کافر ہے وہی کافر حدیث کا کافر ہے، جو مومن قرآن کا مومن ہے وہی مومن حدیث کا ہے۔ یہ صرف مقدر ہے اہل بیت کا، قرآن کے اہل بیت اور ہو گئے، حدیث کے اہل بیت اور ہو۔ توجہ ہے جی، میں نے بڑی سادگی سے جملہ عرض کیا ہے، اس میں تو کوئی ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے دین کے عناوین میں فقط ایک عنوان اہل بیت ہی ایسا ٹھہرا جو قرآن کا کوئی اور ہو گیا، حدیث کا کوئی اور ہو گیا۔ مگر ہم کیا کریں، چاہے سواد اعظم ہو چاہے تشیع ہو، سب کے پاس حدیث ہے رسول کی۔ میری کوئی حدیث تمہیں ملے اسے قرآن سے ملا دو۔ اہل تحقیق کے لیے جملہ عرض کیا ہے، اگر مل جائے تو رکھ لو، نہیں تو دیوار پہ دے مارو۔ رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اب ہم کیا کریں؟ جب حدیث کو ملائیں گے قرآن سے، اب دنیا خود بتا دے دیوار پہ کسے مارنا ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہاں، دنیا پھر خود ہی فیصلہ کر دے کہ دل میں کسے بسانا ہے اور دیوار پہ کسے مارنا ہے۔ حضور دیکھیے، اب چونکہ یہ ڈویژن ہو گئی تو دیکھیں یہ ڈویژن تب نہیں ہوئی، یہ ڈویژن تب نہیں ہوئی۔ میں پوری ایمانداری سے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور صاحبان تحقیق کو دعوت تحقیق بھی دے رہا ہوں، کیونکہ آنے والی منزلوں میں بار بار یہ نقطہ بار بار آئے گا، بار بار گھوم کے یہ گفتگو آئے گی، کیونکہ اب یہ گفتگو آنی چاہیے۔ کیونکہ کوئی دور تھا ہر کوئی اپنوں کو سنتا تھا۔ توجہ ہے جی؟ یہ بڑا عجیب دور ہے، ادھر اب ہر کوئی اپنوں کو نہیں سن رہا بلکہ ہر کوئی ہر کسی کو سن رہا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اب یہ دور ایسا آیا ہے، اب صرف اب معاملات علماء کے دامن سے باہر چلے گئے ہیں، علماء کے ہاتھ سے معاملات آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب بڑے بڑے انجینئر بیٹھ کر دین کی انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ یا تو چونکہ معاملات اب ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، لہٰذا اب باتیں بار بار گھوم کر آئیں گی اور آنی بھی چاہیے۔ کیوں؟ خطرہ اسے ہو جس کا دین 60 ہجری سے بعد میں بنا ہو۔ توجہ ہے جی؟ ہاں، جنہوں نے مصطفیٰ سے وصول کیا ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ تو اب پرابلم یہ ہے حضور، اب چونکہ ڈویژن تو ہو گئی، ایک اہل بیت قرآنی ہو گئے، ایک اہل بیت حدیثی ہو گئے۔ اچھا، اہل بیت قرآنی کو اگر آپ ان کے علماء کو سنیں نا، ایک بڑی لطیف بات سامنے آتی، وہ ہمیشہ ایک سادی سی بات نا ایسے کرتے ہیں کہ یہ بڑی obvious بات ہے، یہ بڑی واضح بات ہے، یہ سامنے کی بات ہے، یہ ظاہری بات ہے۔ وہ اپنے مجموع کو بھی سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں خود ہی بتاؤ، اللہ کہہ رہے اہل بیت، گھر والے، تو گھر والی بھی اگر گھر والے نہیں ہے تو کون ہے؟ توجہ ہے، بات تو واقعی بڑی منطقی سی ہے، بات تو واقعی بڑی سادی سی ہے کہ بھئی گھر والی بھی اگر گھر والوں میں نہ ہوگی تو پھر کون گھر والوں میں ہوگا؟ مگر مجھے بطور طالب علم اعتراض یہ ہے کہ اتنے اعتماد سے کہتے ہیں لگتا ہے آیت اتری ہی اردو میں تھی۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور اب چونکہ دیکھ، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ اکبر، یا زندہ مرد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو اتنے اعتماد سے کہا جاتا ہے کہ ڈر لگتا ہے شاید اردو میں ہی آیت آئی تھی. توجہ ہے جی؟ اب کمال یہ ہے حضور چونکہ یہ اعتراض ہونا تھا. اچھا میں جو پہلے بات کلیئر کرنے جا رہا تھا، محدث جو بھی لکھے، فقی جو بھی لکھے، کمال یہ ہے علماء سواد اعظم ثابت کریں گے اور واقعی ثابت کریں گے، مختلف انداز سے ثابت کریں گے کہ ہاں اس وجہ سے بھی ازواج اہل بیت ہیں، اس وجہ سے بھی فلاں فلاں اہل بیت ہیں. مگر حضور یاد رکھیں، امت جو بھی کہے یہ کمال ہے کہ ازواج اپنا مقام پہچانتی تھی. توجہ ہے جی؟ آپ کو فقی، محدث، علماء سواد اعظم وہ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ازواج اہل بیت ہیں. کمال یہ ہے وہ بھی کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں لے کر آئیں گے کسی زوجہ نے کہا ہو میں اہل بیت ہوں. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ یہ کمال ہے کہ کسی ایک زوجہ کا کوئی ایک قول امت کے پاس نہیں ہے کہ کسی زوجہ نے کہا ہو میں اہل بیت ہوں. یہ بات سمجھنے کی ہے حضور. یعنی یہ صرف ایک دعویٰ ہے. کس کا؟ امت کا. اس کا ازواج سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا آج اور آج سے آگے آنے والی مجلسوں میں اگر اس بات کی نفی ہو کہ آل محمد کے سوا کوئی اہل بیت نہیں ہے تو یاد رکھیے گا یہ کسی زوجہ رسول کی مخالفت نہیں ہوگی، کسی مفتی کی مخالفت ہو سکتی ہے. دیکھیں میرا حق بنتا ہے نا کہ میں وضاحت کر کے آگے بڑھوں، میں اہل تحقیق کو دعوت دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو حضور معاملہ یہ ہے، فقیہ کے ذہن میں کیا آنا تھا؟ وہ جس نے بنی امیہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر تفسیر گھڑنی تھی، اس کے ذہن میں کیا آنا تھا؟ یہ سیدہ کو آیت اترنے سے پہلے پتا تھا. اب میں آپ سے توجہ چاہوں گا حضرات، توجہ ہے جی؟ یہ بی بی کو تب پتا تھا، ابھی آیت نہیں آئی. حضور یاد رکھیے گا، میں آگے وضاحت کر دوں گا، یہ جو واقعہ حدیث قصہ ہے نا، یہ پلینڈ واقعہ ہے، یہ ڈیزائنڈ واقعہ ہے، یہ باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس شان سے کیا گیا ہے کہ جو امانت وہاں سے اترنی ہے نا وہ سوائے آل کے کہیں جائے ہی نہ. جو ماؤں کی گودوں سے مل سے سننے کے عادی ہیں وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے. اب کمال یہ دیکھیے گا، بی بی نے فرمایا جابر سن، دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام، ایک دن نبی میری طرف آئے. توجہ ہے جی؟ اچھا آپ حدیث قصہ آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، آپ نے بچپن سے پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے. آپ حدیث قصہ میں دیکھیں بار بار جمع کے سیغے آتے، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ بار بار جمع کے سیغے. اب آپ دیکھیں رسول خدا سے مولا علی پوچھ رہے ہیں اخبر لی مال جلوسنا ھذا، ہمارے یہاں بیٹھنے کا کیا معاملہ ہے؟ توجہ ہے حضور؟ شیعتنا، رسول نے فرمایا ہمارے شیعہ، محبینہ، مولا علی بیچ میں فرما رہے ہیں ہمارے محب، دخل معنا تحت الکساء، جبرائیل کہاں آیا؟ ہمارے پاس چادر میں. توجہ ہے جی؟ چادر ہماری، شیعہ ہمارے، محب ہمارے، یہ حدیث ہماری، مگر نبی آئے ہمارے پاس نہیں، میرے گھر. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں حضور. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ حدیث ہماری، چادر میں ہمارے پاس، شیعہ ہمارے، یہ جلوس ہمارا، یہ خبر ہماری، مگر نبی ہمارے نہیں، میرے گھر آئے. کیونکہ بی بی جانتی تھی جو آیت آ رہی ہے نا اس میں آئے گا اہل بیت. یاد رکھو نبی کسی اور کے گھر نہیں، میرے گھر آ رہا. اللہ 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 جزاک اللہ. یا علی یا علی، اللہ اکبر.
جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک مولا آپ کو سنا. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. یا حضرات یقین رکھیں انشاءاللہ اگر میرے لیے ممکن ہو، اگر خدا نے توفیق دی میں کچھ آپ حضرات کو سنا سکا. ایک یہ طالب علم اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میرے الفاظ وہ کیا ہے کہ ایک وہ کہ زبانوں کی رسائی سے ہے بالا، ایک میں کہ مجھے ٹھیک سے آتی نہیں اردو. توجہ ہے جی، کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں غلطیاں بھی کر سکتا ہوں، کوتاہیاں بھی کر سکتا ہوں. دو چیزوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، ایک کوئی غلط عقیدہ بیان نہیں کر سکتا. توجہ ہے جی، مجھے ان عقیدوں کا نہیں پتہ جو ممبر پہ رائج ہیں، ان کا ضرور پتہ ہے جو کتابوں میں درج ہے. توجہ ہے جی، ہو سکتا ہے میں جو کچھ پیش کروں وہ کسی خطیب سے نہ ملے، مگر یقین رکھیں صاحب مطالعہ گواہی دیں گے کتاب سے ضرور ملے گا. میری کوئی ایسی خطابت نہیں ہے کہ آپ مجھے سن کے جائیں، گھر جا کے کتاب کھولیں، آپ کو لگے کتاب کا دین اور ہے، ممبر کا دین اور ہے. توجہ فرما رہے ہیں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اور دوسرا انتہائی طالب علمانہ سا سادہ سا دعویٰ، یہ 9 تقاریر 10 تمام ہوں گی. اس کے بعد اگر آپ نے اس فقیر کے چند جملوں کو ذہن میں رکھا، ساری باقی ماندہ زندگی حدیث قصہ پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور آئے گا. اتنی میں ضمانت دیتا ہوں حضرت. توجہ فرما رہے ہیں جی، بس اتنی ضمانت دیتا ہوں. بی بی نے فرمایا دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام. کون میرے پاس آیا میری طرف، علیہ میری طرف آیا. کون؟ ابی رسول اللہ. 2 لفظ استعمال کیے سیدہ. آپ بہت باریک نکتے بھی سمجھ جاتے ہیں، یہ آپ کا کمال ہے. ذرا دیکھیے گا جا کر حدیث قصہ کھولیے گا. بی بی نے 2 الفاظ استعمال کیے، ابی رسول اللہ، میرا بابا اللہ کا رسول. توجہ ہے جانور، خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا. بابا میرا رسول اللہ کا. توجہ فرما رہے ہیں جی، ایک اپنا رشتہ بتایا، ایک مخلوق سے رشتہ بتایا. توجہ ہے جی، بس اب حدیث قصہ پڑھنی شروع کر دیجئے، اپنے ذہنوں میں ریکال کریں، اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں حدیث قصہ کو. مولا علی آتے ہیں، وعلیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین. حسن کا بابا امیر مومنوں کا. توجہ ہے جی، آپ کے ذہنوں میں حدیث قصہ ہے، جس کے ذہن میں حدیث قصہ وہ میرا ساتھ دے گا، چاہے جہاں بیٹھا ہے، جہاں دوست کھڑا ہے. ابو الحسن و امیر المومنین، حسن کے بابا مومنوں کے امیر. مولا علی آ رہے ہیں، مجھے خوشبو آ رہی ہے. کس کی؟ ابن امی، ابن ام کی، پھر رسول اللہ، اللہ کا رسول. توجہ ہے جی، اخی و ابن امی، میرا بھائی، میرا چچا زاد اور اللہ کا رسول. امام حسن آگے بڑھ کر سلام کریں، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. تجھ پر بھی سلام بیٹے میرے اور حوض کوثر کے مالک. ذہنوں میں آ رہی ہے حدیث قصہ کے نہیں؟ بعض لوگ خام خواہ ناراض بیٹھے ہیں، تھوڑا سا چہرے کم از کم کھلے ہونے چاہیے. ذکر آل محمد ہے حضور. توجہ فرما رہے ہیں جی، کمال دیکھیں. اس کے بعد امام حسین آتے ہیں، وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی. تجھ پر بھی سلام بیٹے میرے اور امت کے شفیع. توجہ ہے جی، مولا علی چادر کے پاس آتے ہیں، وعلیک السلام یا اخی و وسی و خلیفتی و صاحب لوائی. بھائی میرے، خلیفہ امت کا، بھائی میرا، صاحب لواء الحمد. یعنی کمال دیکھیں، چاہے کوئی کلام کرے 2 لفظ ضرور بول رہا. توجہ ہے جی، چاہے سیدہ بول رہی ہیں،
چاہے ائمہ بول رہے ہیں، چاہے پیغمبر بول رہے ہیں، اور جو دو تعلق بتا رہے ہیں، ایک اپنے سے جوڑ رہے ہیں، ایک امت سے جوڑ رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اب جس کا جو ذوق وہ اسے اہل بیت بنا لے، جو جسے چاہے اسے اہل بیت بنا لے، مگر بس اتنا خیال رکھے اگر بچہ ہونا تو جنت بانٹنے کے قابل ہونا چاہیے، اگر جوان ہو تو لوائے حمد تھامنے کے قابل ہونا، اور اگر نساء ہو تو نبی کا ٹکڑا ہونا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، جزاک اللہ، جزاک محمد محمد والی، جزاک اللہ، جزاک۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت رکھے، آپ کے اقبال میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو بول رہے ہیں پروردگار ان کا بولنا بھی ذکر شمار کرے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، دیکھیں داد وہ آپ کا ذوق ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی مرضی ہے، میں تو بار بار صرف توجہ ہی مانگتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ اس توجہ مانگنے پہ ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے پتہ ہے آپ متوجہ ہیں، بس میں یوں ہی محبت سے مانگ لیتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ تو کیا ہے کہ دیکھیں نا، داد آپ کی مرضی ہے، آپ کا ذوق ہے، مگر جو ریکمینڈ ہے، جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے جب بھی کوئی حسین بات کائنات میں دیکھے نا، فوراً زبان سے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، فوراً خدا کا شکر ادا کریں، خالق تو کتنا عظیم ہے، تو نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ مجھے ایمان سے بتانا، کائنات کی کوئی نعمت فضائل آل محمد سے بڑی ہو سکتی ہے؟ تو کم از کم زبانوں پہ سبحان اللہ تو آ جانی چاہیے، ماشاءاللہ تو آ جانی چاہیے۔ جنہوں نے داد دینی وہ داد دے دیں، جو نہیں دینا چاہتے کوئی ناراضگی نہیں، مگر کم از کم زبان پہ اللہ کی تسبیح ضرور رکھیں۔ میں وہ ذکر کر رہا ہوں جو ذکر کرنا عبادت ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کے ذریعے ہماری ماؤں نے ہمیں خدا سے مانگا تھا۔ توجہ ہے جی؟ یہ حدیث قصہ وہ ہے، اس سے زیادہ کسی صحیفے کا مومنوں کے دلوں میں اطمینان نہیں۔ مجھے وقت انتہائی مختصر ہے، مصائب کی منزلوں پہ جانا ہے، مگر ایک جملہ میں آگے بڑھ کے آپ کے ذوق کی خاطر عرض کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو آگے شب کم رہ جائیں گی۔ حضور کمال یہ دیکھیے، فرمایا دخل علیہ برسول اللہ فی بعض الایام، اب رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ یا فاطمہ تو ایتینی بالکسائل یمانی فغتینی بہی وسرت انظر الیہ وعزا وجہو یتلالو کنہ البدر فی لیلت تمام ہی وکمال۔ توجہ ہے جی؟ میں نے وہ ایک جملہ ایک طرف رکھ دیا کیونکہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ انی اجدو فی بدنی زوفن پہ میں جا سکوں، انشاءاللہ وہ کل ہم وہی سے بات کا آغاز کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹی زوف ہے، مجھے چادر یمانی لا دو۔ بی بی کہتی ہیں میں نے لا کے چادر یمانی اوڑھا دی، اور پھر میں کیا دیکھتی ہوں، یکا یک نبی کا چہرہ ایسے کھلتا ہے، سبحان اللہ، جیسے 14ویں رات کا چاند کھلتا۔ توجہ ہے جی؟ یہ آپ نے میری بات پر نہیں، سیدہ کی بات پہ کیا۔ توجہ ہے جی؟ ہاں یہ کمال ہے۔ اب آپ نے سیدہ کی بات پہ اتنا خوبصورتی سے سنا ہے تو اس طالب علم کو بھی کوئی خیرات آپ سے ملنے جا رہی ہے، کمال ہے۔ میں پھر عرض کروں، یہ حدیث سے قصہ کیا ہے؟ یہ شان نزول ہے آیہ تطہیر کا، بس یہ ہر وقت ذہنوں میں رہے۔ بی بی فرما رہی ہیں نبی آئے، اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آیت آنی ہے، آیت کی خاطر نبی آیا ہے، آیت آنی ہے، یعنی یہ آیت کا شان نزول ہے۔ اب شان نزول میں بی بی فرما رہی ہیں آیت وصول کرنے نبی آئے ہیں، اور میں نے دیکھا یکا یک چہرہ ہے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح کھل رہا۔ یہ ایک شان نزول آپ سن رہے ہیں، ایک آیت کا یہ شان نزول ہے، اسے احتیاط سے اٹھا کے ذہنوں میں ایک طرف رکھ دیجئے۔ ایک اور شان نزول سنیں، وہ امت سنا رہی ہے کہ آیت آئی، نبی ڈرے ہوئے تھے، نبی گھبرائے ہوئے تھے، پسینے چھٹے ہوئے تھے، نبی پریشان تھے، آ کے زوجہ سے کہا میں بڑا پریشان ہوں،
میں بڑا گھبرایا ہوا ہوں. شان نزول ہے ایک آیت کا، آپ جانتے ہیں نا، پہلی وحی کا شان نزول. کورس کی کتابوں میں وہ شان نزول نہیں پڑھایا جو سیدہ نے سنایا تھا، وہ پڑھایا جو امت نے سنایا تھا. نبی ڈرا ہوا تھا، نبی گھبرایا ہوا تھا، نبی پریشان تھا، نبی کے پسینے چھٹے ہوئے تھے. جو جس کا بالیدہ فکر بیٹھے ہیں، جملہ ضائع نہیں ہو سکتا، جو جس کا ذوق وہ وہاں سے نبی لے لے، جس نے جہاں سے نبی لینا ہے وہ لے لے. مگر اتنا یاد رکھے اگر محلے سے نبی لے گا نا تو نبی آیت اترتے ہوئے ڈرا ہوا نظر آئے گا، گھبرایا نظر آئے گا. اور اگر آل محمد سے نبی لو گے تو نبی 14ویں رات کھلا ہوا دیکھو. اللہ 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 یا رسول اللہ زندہ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل جزاک اللہ جزاک. یا اللہ رب العزت ان سماعتوں کو اپنی برکت سے نوازے. پروردگار آپ کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے. یہ عشق ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے، یہ حب آل محمد ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے. حضور یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، دنیا کا جو ذوق اسے مبارک. مگر یاد رکھیں نبی اپنی حسین ترین شکل میں ملتا ہی آل محمد کے گھرانے سے. توجہ ہے جی، کیونکہ یہی پراپر چینل ہے رسول کو لینے کا. توجہ ہے جی، کہیں اور سے نبی لیں گے یاد رکھیں نبوت کمپرومائز ہو جائے گی. اگر آل محمد سے لیں گے کھلی ہوئی ملے گی، سجی ہوئی ملے گی. لہٰذا کسی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو، یاد رکھیں اگر آپ کو نبوت کو حسین انداز میں لینا ہے، اگر آپ کے سینوں میں عشق رسالت ہے تو آ جائیں در زہرا. توجہ ہے جی، ہم نے جو آل محمد کا دامن تھاما ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے. نبی ملتا ہی اس گھرانے سے. اور میں نے تو کل ہی عرض کر دیا ہم ہیں ہی محمدی، دنیا ہمیں علی والے کہتی ہے. توجہ ہے جی، ہم آل محمد کے دامن کو اسی لیے تھامے ہوئے ہیں، یہاں سے نبی اپنی پیور ترین شکل میں مل جاتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ دیکھیں گے یہ حدیث قصہ آگے بڑھے گی، اس میں کیا کیا حسین نکات ہے. اس میں فضائل بھی ہے، اس میں ابلاغ بھی ہے، اس میں کردار بھی سنوارا جاتا ہے، اس میں عقائد بھی سنوارے جاتے ہیں. انشاءاللہ وہ نوبت آئے گی. ہر کسی کا نا مجلس سننے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے. مجلس میں یہ ہونا چاہیے، مجلس میں وہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں مجلس میں جو کچھ ہو جو کچھ نہ ہو، ذکر آل محمد کا ہونا چاہیے. توجہ ہے جی. اور ایک مربوط گفتگو ہے نا تو ہر شے اپنے مقام پر ہی آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز آئے گی کیونکہ اس صحیفے میں پورا دین سمٹ کر آ گیا. یہ حدیث قصہ پورے دین کا خلاصہ ہے. حضور مگر آل محمد نے مصطفیٰ دیا تو ہیں، مگر آسانی سے نہیں پہنچا ہے مصطفیٰ. اس کی خاطر آل محمد نے بڑی قربانیاں دی. عموماً یہ جب شبیں شروع ہوتی ہیں نا 2 محرم کے بعد، تو پڑھنے والوں کی، سننے والوں کی، سنانے والوں کی کوشش ہوتی اس مظلوم کا ذکر کیا جائے جو غریب سفیر حسین کہلاتا ہے، وہ جس کی شہادت مقدمہ بنی شہادت حسین کا. اور میرا دل ہے میں چند جملے ضرور اس مظلوم کے کہہ کر میں اس کے ننھے شہزادوں پر بھی 2 جملے ضرور کہتے ہیں. گو کہ وقت بڑا مختصر ہے مگر میری کوشش ہوگی. یہی تو شبیں ہیں آل محمد کو پرسہ دینے کی. حضور چونکہ مسلم کی شہادت کو مقدمہ بننا تھا نا آل محمد کی شہادتوں کا، ایسا لگتا ہے جتنے مصائب اس قافلے پہ آنے تھے نا وہ سارے کسی نہ کسی رنگ میں مسلم پہ ضرور آئے. اس قافلے کا مقدر یہ تھا، بعض کو ذبح ہو جانا تھا، بعض کو قید ہو جانا تھا. مگر یہ فرق تھا
جنہوں نے ذبح ہونا تھا انہوں نے قید نہیں ہونا تھا، اور جنہوں نے قید ہونا تھا انہوں نے ذبح نہیں ہونا تھا۔ ہمارا سلام اس غریب الوطن مسافر پر جو قید بھی ہو گیا، ذبح بھی ہو گیا۔ ہاں ان کے مقدر میں تھا، ان کے سینوں میں نیزے مارے جانے تھے، انہیں تلواروں سے زخمی کیا جانا تھا۔ اس غریب کو بھی سینے میں نیزے سہے، اس غریب نے بھی تلواریں سہی ہیں، اور جنہیں تلواریں نہ لگیں، جنہیں نیزے نہ لگے، ان کے مقدر میں تھا انہیں راہوں پہ گھسیٹا جائے گا، اور گھسیٹتے ہوئے تماچے مارے جائیں گے، تازیانے مارے جائیں گے۔ وہ غربت بھی اس غریب مسافر کے حصے میں آ گئی، اسے بھی کوفہ کی سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہے، تماچے بھی مسلم کو مارے گئے ہیں، تازیانے بھی مسلم کو مارے گئے ہیں۔ ہر رنگ شہادت کا سمٹ کے آیا ہے مسلم کی شہادت میں، اور یہ وہ غریب ہے جس نے اپنے پاکیزہ لہو سے کوفہ کی سڑکوں کو تطہیر عطا کی ہے۔ اتنی تطہیر عطا کی کہ کل کو جب نبی زادیاں اس میں داخل ہونا، جب نبی زادیوں کو وصول کرنے کی صلاحیت آ جائے کوفہ کے اندر، یہی وجہ ہے جب نبی کی بیٹی داخل شہر ہو رہی تھی نا، حالت قید میں ہر طرف سے تانے بلند ہو رہے تھے، ہر طرف سے تانے، کیونکہ ایسی بہترین جنگ آل محمد نے کی تھی کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی لاش آئی تھی، کوفی غصے میں تھے، جیسے ہی مظلوم کی بہنیں آئیں نا، ہر بدبخت کی زبان دراز ہو گئی۔ مگر ایسے شکاوت کے ماحول میں ایک مرتبہ جناب زینب نے سنا کوئی آواز گونج رہی ہے، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ۔ یہ صدا سننی تھی، جناب زینب کا کلیجہ ہاتھ میں آ گیا۔ ہائے، کوئی اس ماحول میں ہمیں پہچاننے والا تو نہیں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، کوئی مدینہ کا رہنے والا تو نہیں آ گیا، کوئی ہمیں پہچاننے والا، مگر کہاں سے صدا آ رہی ہے؟ صدا کہیں بلندی سے آ رہی ہے۔ وہ بی بی جس کا سر ہی نہیں اٹھتا تھا، اس صدا پہ جیسے ہی نگاہیں اٹھائیں، دیکھا باب کوفہ پہ سر مسلم لٹک رہا ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں، شہزادی غلام کا سلام قبول۔ بی بی آپ کا غلام پہلے سے موجود ہے۔ حضور مسلم کی لاش کو سڑکوں پہ پھیرایا جاتا رہا، ظالم عید مناتے رہے، مگر کاش اس مظلوم کا مصائب تمام ہو جاتا، مگر مقدر آل محمد کی، خدا کی قسم، دنیا کا کسی مذہب کا مطالعہ کرے، کسی تہذیب کا مطالعہ کرے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی تہذیب بچوں پہ ظلم روا نہیں رکھتی۔ دنیا کی کسی تہذیب میں بچے پہ ظلم ہونا یہ گوارا نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک بچے کی تصویر وائرل ہوئی تھی، کہیں بے وطن کا کوئی بچہ تھا، مسافروں کا بچہ تھا، وہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے اس کی ننھی سی لاش پڑی تھی، پوری دنیا ہل گئی تھی۔ ہائے مقدر آل محمد کے بچوں کی، شیب ابی طالب سے لے کر شام کے زندانوں تک آل محمد کے بچوں کے عجیب ہی مقدر ہے۔ ہر راہ کوفہ و شام میں آج بھی چلے جائیں، ننھے ننھے مزار نظر آتے ہیں ان مظلوم بچوں کے جو بھاگتے اونٹوں سے زمین پہ گرے۔ ہائے دنیا نہ پہچان پائی آل محمد۔ یہ دو شہزادے کوفہ میں قید رہے۔ حضور میرے سینے میں دم نہیں ہے میں بات کو تمام کر سکوں، بس حضور موقع مل گیا، انہیں زندان سے نکلنے کا موقع مل گیا، مگر مقدر ایسے تھے، یہ آخر دوبارہ انہی بدبختوں کے حوالے ہو گئے۔ جس خاتون نے پناہ دی مسلم کے شہزادوں کو، اسی کا شوہر لعین شوہر حارث، یہ ان بچوں کو پالیا، ظالم ساری رات تماچے مارتا رہا۔ میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، ایک ستون سے ساری رات باندھ کے رکھا، اور یہ ظالم تازیانے مارتا رہا۔ اگلا دن آیا، بالوں سے شہزادوں کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا دریا کے کنارے لے کر۔ اس کی زوجہ نے آگے بڑھ کر کہا، ظالم رحم کر، یہ زہرا کی اولاد ہے، یہ علی و بطول کی اولاد ہے، یہ رسول کے بچے ہیں۔ ظالم نے زوجہ کو تلوار ماری، جوان بیٹا آگے بڑھا، اس کو بھی مار دیا، غلام آگے بڑھا، غلام کو بھی مار دیا۔
اتنا انعام کا لالچ تھا، اس بدبخت نے رحم نہیں کیا۔ شریعت بھی کہتی ہے اگر دو حلال جانور بھی ہونا اور ذبح کرنے ہوں تو پہلے کو ذبح کرنے سے پہلے دوسرے کو کہیں دور لے جاؤ، مگر ظالم نے چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے کی گردن پہ چھری چلا، ذبح کر کے دریا میں لاش پھینک دی، دوسرا بچہ ذبح کیا، دریا میں لاش پھینک دی۔ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے جیسے ہی چھوٹے کی لاش پھینکی، چھوٹے کی لاش بڑے کے سینے سے لگ۔ اللہ ان آوازوں پر رحم کرے، آل محمد آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ اس نے دونوں بچوں کو ایک تھیلے میں ڈالا، ان کی گردنیں، ان کے کٹے ہوئے سر تھیلے میں ڈالے، یہ لے کر ابن زیاد کے دربار میں گیا۔ اب سنیے گا خدا کی قسم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے مسلم کے چاند کتنے حسین تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ مسلم کے چاند کتنے حسین تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں، آپ جانتے ہیں نا ابن زیاد کتنا شقی القلب تھا، یہ بدبخت حیوان تھا، مگر اتنے معصوم تھے مسلم کے چاند کہ جیسے اس نے تھیلے میں سے نکالے نا، اتنے حسین تھے، ابن زیاد بھی تڑپ گیا۔ ابن زیاد کا ہاتھ کلیجے پہ چلا گیا، اس نے کہا ظالم تجھے ان کی معصومیت پر رحم نہیں آیا، تجھے ان کی مظلومیت پر رحم نہیں آیا۔ اس نے کہا مجھے انعام چاہیے تھا، تو نے کہا تھا لے کر آؤ، مجھے انعام دے، مجھے انعام دے، مجھے انعام چاہیے حضور۔ اس نے کہا نا مجھے انعام چاہیے، اس نے فوراً کہا، اس نے کہا اس بدبخت کو لے جاؤ، اس بدبخت کو لے جاؤ، اسی دریا کے کنارے لے جاؤ جہاں اس نے ان بچوں کو کاٹا ہے، وہاں اس بدبخت کو لے جا کر مار دو۔ لے کر چلا نادر، نادر وہ تھا جس کے دل میں آل محمد کی حب تھی۔ جیسے اس بدبخت نے شہزادوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا، نادر نے ویسے ہی اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اسے گھسیٹ کے لے کر گیا اور کہا کوفہ والو یہ وہ بدبخت ہے جس نے مسلم کے بچوں پہ رحم نہیں کیا، جس نے مسلم کے بچوں پہ رحم نہیں کیا۔ اب سارے اہل کوفہ اس پہ لعنت کرنے لگے، پتھر اٹھا اٹھا کے مارنے لگے۔ جب لے کر گئے نا، اب سارے ساتھ ملتے جا رہے ہیں تاکہ اس لعین کا حشر دیکھیں۔ جیسے ہی دریا کے کنارے آئے نا، عجیب منظر دیکھا جہاں ذبح کیا تھا نا بچوں کو، وہاں گڑھے پڑے ہوئے، ان گڑھوں میں معصوموں کا خون پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ظالم کیا تو قتل کرنے کے بعد اپنا جرم چھپانا چاہتا تھا؟ کیا تو ان کی قبریں بنا رہا تھا؟ آخری جملہ زحمت تمام۔ اس نے کہا میں نے دفنانے نہیں تھے۔ کہا پھر یہ گڑھے کیسے پڑ گئے؟ کہا جب میں ذبح کر رہا تھا معصوم ایڑیاں رگڑ رہا۔ حسین